شام میں سخت گیر گروپ حیات التحریر الشام اور دیگر باغی گروپس کی جانب سے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد اب تقریباً ایک ہفتہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور باغی گروہ حیات التحریر الشام نے دمشق میں ایک عبوری حکومت قائم کر لی ہے۔ اس دوران مشرق وسطی میں بہت کچھ ہوا اور شام میں داخلی سطح پر خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ عالمی اور علاقائی قوتیں اپنی مرضی کے مطابق اب شام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرح کچھ دیگر ممالک بالخصوص ترکی اور قطر بھی شام کی صورتحال کے حوالے سے کافی متحرک ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ صہیونی ریاست کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ گولان پر اسرائیلی آبادی کو دگنا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے اسرائیلی فضائی فورسز شام کے مختلف علاقوں پر مسلسل بمباری کر رہی ہیں اور اب تک سینکڑوں حملے کر چکی ہیں۔ حالیہ حملوں میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے دمشق کے نواحی علاقے بارزہ میں ایک سائنسی مرکز اور متعدد دیگر متعلقہ فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ دارالحکومت دمشق کے مضافات میں ایک فوجی ہوائی اڈے کو بھی ہدف بنایا گیا۔ ادھر لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنظیم کو شام کے راستے ہونے والی ہتھیاروں کی فراہمی کا روٹ کٹ چکا ہے۔ شام کی خانہ جنگی کے دوران سفارتی مشن کے بند ہونے کے 12 سال بعد ترکیہ نے 2 دن قبل دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے اور ترکیہ نے نئی شامی حکومت کو فوجی امداد دینے کا بھی اشارہ دیا ہے، جبکہ قطر بھی دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ دیگر عرب ریاستوں کے برعکس قطر نے سن 2011 میں اسد حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کے بعد انہیں بحال نہیں کیا تھا۔ یہاں جو سوال سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آخر شام میں بشار الاسد کی حکومت کا اچانک تختہ الٹنے کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے اور شام میں عالمی طاقتوں کو اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس حوالے سے ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کا کہنا ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے کے تحت ختم ہوئی۔ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ علی خامنائی نے کہا کہ شام کا ایک پڑوسی ملک بھی اس منصوبے میں شامل تھا جس نے باغیوں کی پشت پناہی کی۔ سپریم لیڈر خامنائی نے اس پڑوسی ملک کا نام تو نہیں لیا لیکن بظاہر ان کا اشارہ ترکیہ کی جانب تھا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ شام پر باغیوں کے قبضے کے باوجود مشرق وسطی میں حماس، حزب اللہ، یمن کے حوثی اور عراقی شیعہ گروپس پر مشتمل اتحاد مزاحمت کا محور بھی اسرائیل کے خلاف مزید مضبوط ہو کر ابھرے گا۔ تم جتنے جرائم کرو گے تو یہ مزاحمت اتنی ہی مستحکم ہوگی۔ تم ہمارے خلاف جتنا لڑو گے تو یہ لڑائی اتنی ہی پھیلے گی۔ عالمی حالات پر نظر رکھنے والے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ شام میں بعض عالمی طاقتوں کی دلچسپی کے پیچھے قطر سے ترکی اور پھر یورپ تک گیس پائپ لائن کا وہ منصوبہ ہو سکتا ہے جو بشار الاسد حکومت کی مخالفت کی وجہ سے 1 دہائی سے زیادہ سرد خانے میں پڑا تھا۔ کئی عالمی جریدے خاص طور پر ترکیہ کے معروف اخبارات اس حوالے سے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ ترک اخبارات جیسے ترکیہ ڈیلی اور ڈیلی حریت میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق ترکیہ کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر نے کہا ہے کہ ترکیہ اور قطر کے درمیان ایک طویل عرصے سے غیر فعال پائپ لائن منصوبے کو اسد حکومت کے خاتمے کے بعد دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ قدرتی گیس پائپ لائن منصوبہ یورپی ممالک اور ترکی کو سعودی عرب، اردن اور شام کے راستے قطر سے ملا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ قطر کے پاس 25 ٹریلین کیوبک میٹر کے ساتھ روس اور ایران کے بعد قدرتی گیس کے دنیا میں تیسرے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں، جبکہ قطر روس کے بعد قدرتی گیس کا دنیا میں دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ یورپی یونین میں شامل ممالک اپنی ضرورت کے لگ بھگ 40% گیس روس سے خریدتے ہیں اور ماضی قریب میں مغربی ممالک سے تنازعات کی وجہ سے کئی بار روس یورپ کو گیس کی سپلائی معطل کر چکا ہے۔ اسی لیے یورپی یونین روس پر انحصار کو ختم کرنے کے لیے طویل عرصے سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ یورپ کو گیس کی فراہمی کا متبادل قطر نے سن 2009 میں پیش کیا تھا۔ 10 ارب ڈالرز کی لاگت اور 1500 کلومیٹر طویل اس منصوبے کے تحت گیس پائپ لائن قطر سے سعودی عرب، اردن، شام اور ترکی کے ڈسٹریبیوشن ٹرمینلز کے ذریعے یورپ تک پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن شامی صدر بشار الاسد نے اس منصوبے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد سن 2011 سے شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اور جس کا انجام بظاہر اب اس وقت بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ جانے پر ہوا ہے۔